سر ہوتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ. بچے آپ بھی پڑھ لیں اس کو، یہ دعائیہ کلمہ ہے، اس کو پڑھ لینا چاہیے، اس لیے کہ وہ بیٹھک مجلس وہ کلاس معتبر نہیں ہے جس کلاس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر نہیں ہے. اس سے اس کو پڑھ لینا چاہیے، تبرکن پڑھیے. اس سیشن میں آپ جب 10th کلاس میں آئے ہیں تو آپ کی کتابیں وہی ہیں، اسی نام سے ہیں، لیکن حصے اس کے بدل گئے ہیں. نوائے اردو اور گلزار اردو. 9th کلاس میں گلزار اردو پوری کی پوری نظم تھی. نوائے اردو نظم اور نثر دونوں پر مشتمل تھا. آپ دیکھیے کہ کتاب کے آپ کے دو حصے ہیں. نوائے اردو کے جو ٹیکسٹ بک ہے آپ کی، اور دوسری کتاب جو گلزار اردو ہے. گلزار اردو، یہ گلزار اردو کے اوپر میں لکھا ہوا ہے معاون درسی کتاب. کیا لکھا ہوا ہے دیکھ لیجیے گا، سر ورق معاون درسی کتاب. عام طور سے گلزار اردو جو معاون درسی کتاب ہے 9th کلاس میں بھی وہ پڑھائی نہیں جاتی. لڑکے کو خود سے پڑھنا، خود سے پڑھنا کا آپ پڑھ پاتے ہیں کہ نہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں سمجھ سکتے ہیں. اور 20 نمبر کا کوسچن اس گلزار اردو میں سے ہوتا ہے، پوچھا جائے گا. اور نوائے اردو اس کے دو پارٹ ہیں، حصہ نثر اور حصہ نظم. اس لیے آپ نے دیکھا ہوا کتاب کے اوپر پلٹ کے دیکھیے کہ حصہ نثر دو بھاگ میں کتاب بٹی ہوئی ہے، نثر میں اور نظم میں. اس لیے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ اردو ادب پڑھ رہے ہیں. جیسے آپ نے انگلش میں پڑھا، انگلش لٹریچر، اس کو ہندی میں ساہتیہ کہتے ہیں. اردو قواعد وہ الگ ہے، اردو زبان الگ ہے، لیکن بیسیکلی بنیادی طور پر آپ کو یہ ادب پڑھنا ہے. اور ادب کے دو پارٹ ہیں، حصہ نظم اور حصہ نثر. تو اس سے پہلے یہ ادب کا ڈیفینیشن جاننا چاہیے ہم کو. ادب کہتے کس کو ہے؟ ادب کس کو کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ دل پہ گزرنے والی بات کو، دل پہ گزرنے والی بات کو رقم کرنے کا نام، لکھنے کا نام ادب ہے. جو بات دل پہ گزرتی ہے رقم کرتا ہوں، جو بات دل پہ گزرتی ہے رقم کرتا ہوں. دل میں آنے والی بات کو لکھے، یہ ادب ہے. یہ الگ بحث ہے کہ وہ ادب مقبول ہے کہ ادب مقبول نہیں ہے، لیکن ادب ہے. وہ دل کی بات کو کاغذ پہ اتارنے کا نام کیا ہے؟ ادب ہے. اگر وہ دل کی بات نثر کی شکل میں اتاری گئی ہے تو اس کی اقسام الگ ہیں. افسانہ ہے، ناول ہے، داستان ہے، ڈرامہ ہے، خاکہ ہے، کیا ہے، وہ کائنڈس ہیں اس کی، ان کے اقسام ہیں. اور اگر دل کی بات حصہ نظم کی شکل میں اتاری گئی ہے تو مثلا آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، کوئی چوہا یا چھچھندر داخل ہو گیا. اب اس کی وجہ سے ایک خیال آپ کے دل میں پیدا ہوا، پتہ نہیں چھچندر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس کو چیکا کہتے ہیں. چیکا، ایک چھچندر بڑی بے حیا چک چک کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی. اس کی آتے ہی بدبو ہر چہار سو ایسی پھیلی کہ کمرے کو مہکا گئی. تیری یاد کے دیپ بجھنے لگے، چھچندر پہ ڈنڈے برسنے لگے.
یہ لٹریچر ہے, یہی لٹریچر ہے. دل میں آنے والی بات کو رقم کرنے کا نام اگر نظم کی شکل میں لکھا. ایک چڑیا مان لیجیے, گھر میں اناج گرا ہوا, چڑیا آ رہی ہے, بیٹھ رہی ہے, اس کو لے کے جا رہی ہے, چگ رہی ہے. کسی بچے کی نظر پڑی اور اس نے لکھا کہ بھئی ننھی چڑیا آ دانا چگ چگ جا, ننھی چڑیا آ دانا چگ چگ جا دل میرا بہلا. یہ جو آپ بول رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, اگر اس کو لکھا تو یہ ادب ہے, یہی ادب ہے. دل کی بات کے آنے والی بات کے اظہار کا نام ادب ہے. اگر نثر کی شکل میں ہے تو نثری ادب ہے, اور شعر کی شکل میں ہے تو وہ شعری ادب ہے. اب نظم کی اقسام ہیں کہ رباعی ہے, غزل ہے, مرثیہ ہے, قصیدہ ہے, مثنوی. سب کی تعریفیں الگ ہیں, سب کی ڈیفینیشن مثالیں بھی الگ ہیں. اسی طرح یہ تو اب اصل میں آپ کو گلزار اردو جو معاون درسی کتاب ہے, جو پڑھائی نہیں جاتی ہے عام طور سے, لیکن ہم کرسچن اسکول والے یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ کتابیں بچوں کی نظر سے گزریں اور سمجھ کے ساتھ گزریں. گلزار اردو میں 12 اسباق ہیں, 12 چیپٹرز ہیں. ان 12 چیپٹرز میں سے 9 کا تعلق افسانے سے ہے اور 3 کا تعلق خاکے سے. 3 خاکے ہیں, 3 افسانے ہیں. جب اصناف نظم یا اصناف نثر کی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کو بتایا جائے گا کہ افسانہ کسے کہتے ہیں, داستان کسے کہتے ہیں, ڈرامہ کسے کہتے ہیں, انشائیہ کسے کہتے ہیں, مضمون کسے کہتے ہیں, اور وہ خطوط کے مجموعے خطوط کسے کہتے ہیں, مکتوبات کسے کہتے ہیں. سب کی تعریفیں آئیں گی آپ کے سامنے. لیکن یہ 12 اسباق میں سے 9 افسانے ہیں اور 3 ڈرامے نہیں بلکہ 3 خاکے. اب اس میں ایک افسانہ ہے سخی. یہ کلام حیدری کا ہے. کلام حیدری, ان کا نام کلام الحق حیدری ہے, لیکن کلام حیدری کے نام سے وہ مشہور ہے. افسانہ یا کہانیاں ہوتی ہیں نا, اپنے وقت کا آئینہ ہوتی ہے, اپنے وقت کا آئینہ. اور پڑھے لکھے لوگ ہر زمانے میں بے روزگار رہے ہیں, رہتے تھے, اور ہر زمانے میں پڑھے لکھے لوگ بے روزگار رہیں گے. وہ شمس بابن گرامی نے کہا تھا کبھی میں نے غصے میں آ کر نکمے ہوئے لڑکے اسکول جا کر نہ پڑھتے تو 100 طرح کھاتے کماتے, یہ کھوئے گئے مفت تعلیم پا کر. تو بے روزگاری, پڑھے لکھے لوگ ہمیشہ بے روزگار رہتے ہیں, اب بھی ہیں, آئندہ آنے والے زمانے میں بھی وہ بے روزگار رہیں گے. انگریزوں کے زمانے میں بے روزگار تھے پڑھے لکھے لوگ. تو ایک بے روزگار نوجوان کی کہانی ہے سخی. پہلے لوگ بے روزگاری کے لیے کے زمانے میں قسمت آزمائی کے لیے بڑے شہروں کا رخ کرتے تھے. ابھی ممبئی جاتے ہیں لوگ, دلی جاتے ہیں, یہ لیٹسٹ رواج ہے ممبئی دلی کا. لیکن پرانے زمانے میں جب کلام حیدری اس کی بات کرتے ہیں تو کلام حیدری نے اپنے اس افسانے کے ہیرو کو کلکتہ پہنچایا. کلکتہ ساحلی ایریا ہے, ساحلی علاقہ ہے, وہاں مزدوروں کی, بے روزگار لوگوں کی کھپت ہوتی ہے. تو ایک تو بے روزگار نوجوان اپنی قسمت آزمائی کے لیے کلکتہ کا رخ کرتا ہے. دوسرا ایک مولا بخش اس کا کردار ہے, سخی کا مولا بخش, جو ان پڑھ ہے اور وہ کلکتہ میں کام کرتا ہے اور ہر مہینے پابندی سے 60 روپے کا منی آرڈر ایک لیڈی کو بھیجتا ہے, ایک لیڈی کو. لیکن لیڈی کون ہے؟ اس کی بیوی ہے, اس کی پریمیکا ہے, کون ہے لیڈی اس کی؟ یہ ایک اس میں
افسانے کے آخر تک یہ بات باقی رہتی ہے اور اس پر بار بار لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی آخر کون ہے زرینا، کیوں 60 روپے اس کو بھیج رہا ہے. مولا بخش ایک جاہل ہے، ان پڑھ ہے بیچارہ. وہ زمانہ، آپ کے زمانے میں تو اب بہت سی چیزیں بدل گئی ہیں کہ پیسہ بھیجنا ہے تو کھل جائے سم بینک میں ڈالا اور آپ کو اس بینک میں پہنچ گیا. لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، منی آرڈر سسٹم تھا کہ ایک منی آرڈر کو پہنچنے میں 15 دن 20 دن 1 مہینہ لگ جاتا. 1 مہینے کے بعد پیسہ بھیجنے والے کو اس بات کی اطلاع ہوتی تھی کہ ہاں جس کو میں نے پیسے بھیجے مل گئے. تو مولا بخش ان پڑھ ہے، تو ایک پڑھے لکھے آدمی کی مدد کی ضرورت ہے. تو یہ جو پڑھا لکھا بے روزگار نوجوان کلکتہ میں روزگار کی تلاش میں ہے، تو منی آرڈر بھرنے کا کام یہ کرتا ہے مولا بخش کا. اس سے پہلے کئی بار اس نے منی آرڈر بھیجے. اس بار کیا ہوا کہ مولا بخش کے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے اعتبار کر کے اس نے اس ان پڑھ یہ پڑھے لکھے بے روزگار نوجوان کو کہا کہ پیسے تم بھیج دینا، میں پھر آپ سے بات کر دوں گا. لیکن اس کی حالت بڑی خراب ہے اس نوجوان کی کہ جیب میں پیسے نہیں، بڑے پریشان ہے، اندر سے بھوک لگی ہے، چائے پینا چاہتا ہے، اور جس نے وعدہ کر کے بلایا تھا اس سے بھی ملاقات اس کی نہیں ہو پا رہی. پیسے لے کر نکلا تو اس کی نیت بدل گئی. سوچا کہ کام کرتے ہیں کہ اس پیسے کو میں خرچ کر لیتا ہوں، جب ٹیوشن مل جائے گا، روزگار لگ جائے گا تو میں یہ منی آرڈر کر دوں گا. اور یہ سوچتے ہوئے ایک ہوٹل میں گھس گیا ہے. وہاں جا کے کھانا کھایا، اطمینان سے بل دیا، اور وہاں سے اپنے روم کی طرف چل رہا ہے کہ اب جانا ہے اپنے روم میں تھوڑا آرام کرنا. دیکھا کہ راستے میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے اور چادر سے ڈھکی ہوئی لاش، اور ایک آدمی آواز لگا رہا ہے کہ بھیا یہ ایک لاوارث لاش ہے، اس کے لیے کچھ دیتے جاؤ. لاوارث لاش. تو یہ مولا بخش کے لیے، جس کے جیب میں بے روزگار نوجوان کے جیب میں پیسے پڑے تھے اور جس میں سے کچھ استعمال کر لیے تھے، وہ دھیرے دھیرے پڑا اس لاش کی طرف، اور پلٹ کر اس نے دیکھا ارے یہ تو مولا بخش کی لاش ہے. اور بڑا افسوس ہوا، اور اس کی جیب میں جتنے پیسے تھے سب اٹھا کر اس نے ڈال دیے مولا بخش کی لاش پر پڑی ہوئی چادر پر. تو جو آدمی پیسے وصول کر رہا تھا بڑا اس کو تعجب ہوا کہ بھئی میں صبح سے کھڑا ہوں لاش لے کر، لیکن جو آتا آنے دوانے ڈال کر جاتا ہے، یہ تو ایک بڑی رقم ڈال کے جا رہا ہے. تو بڑی حیرت کی نظر سے وہ دیکھتا ہے اس کو، اس نوجوان کو، اور اس کے دل میں آتا ہے کہ صاحب یہ بڑا آدمی سخی بہت. حالانکہ جس آدمی نے رقم ڈالی وہ سخی نہیں بیچارا، وہ مولا بخش کی دی گئی رقم میں سے کھا کر جو رقم بچی ہے وہ لوٹا کر دیتا ہے. اور دیکھیے گا افسانے میں، داستان میں کیا ہوتا ہے کہ داستان پڑھنے سے آدمی کو نیند آتی ہے. زمانہ بہت غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. زمانہ بہت غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. لیکن افسانے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد نیند اس کی ہو گئی. اب آپ کے سامنے دیکھیے کئی سوالات ہوں گے کہ مولا بخش کے اس آدمی کا جس کے لیے وہ رقم بھیجتا تھا اس کا کیا ہوا، مولا بخش کی لاش کا کیا ہوا، مولا بخش کی تجہیز تکفین کا کیا ہوا، اور یہ بے روزگار نوجوان جو اپنی قسمت آزمائی کے لیے کلکتہ کی گود میں پڑا تھا اس کا کیا ہوا. یہ سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں اور لگتا ہے کہ ابھی کہانی پوری نہیں ہوئی ہے، کہانی ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن کچھ ہے کہانی کا حصہ. دیکھیے یہ کہانیاں جو ہوتی ہیں، آپ موویز دیکھتے ہیں، فلمیں، کچھ موویز ایسی ہوتی ہوں گی کہ آپ بڑا اچھا موڈ آپ کا بن جاتا ہے صاحب، بڑا اچھا اینڈ ہے صاحب خوب. اور کبھی کبھی آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہوگا صاحب کیا بنڈل بنا دیا صاحب، اینڈ ٹھیک نہیں ہے. کبھی کبھی آپ رو بھی دیتے ہیں. تو کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جس کا اختتام خوشی پہ ہوتا ہے. ایسی کہانیاں کہلاتی ہیں تربیہ کہلاتی ہیں کہانیاں. اور کچھ کہانیاں ہوتی ہیں جس کو
कर आदमी बड़ा दुखी हो जाता है। जैसे यहाँ आप दुखी हो गए होंगे कि साहब मौला बख्श मर गया, उसकी रकम भी नहीं गई, उसकी जेब में पड़ी रह गई, तो एक दुख सा महसूस करते होंगे। तो ये कहानी जो है ना, इस कहानी का एंड है कि ये कहानी अलमिया है। तो सभी एक कहानी है कलाम हैदरी की, अलमिया कहानी है, जिसका इख्तिताम इन्होंने एक दुख पर ले जाकर किया है। और कलाम हैदरी पढ़िएगा, उसके शुरू में लिखा हुआ है कि मुंगेर में पैदा हुए, ईटा में इनकी इब्तदाई तालीम हुई, फिर ये कलकत्ता चले गए, कलकत्ता से फिर पटना चले आए, पटना से नौकरी करने के लिए फिर पूर्णिया चले आए। तो आदमी बड़ा परेशान होता, करे भाई कलकत्ता और वो करता हुआ एकदम ये पूर्णिया कैसे चला है। पूर्णिया उस वक्त की बात है, बहुत पुराना पूर्णिया है, जहाँ सजा के तौर पर लोग आते थे। तो असल क्या है कि आदमी समझता है मादी दौर में कि मैं कमाता हूँ, मैं खाता हूँ। असल में अल्लाह ताला ने इंसानों की रोजी बांट रखी, और अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया कुरान करीम में कि मैं खिलाता हूँ, रोजी तुम्हारा मेरे ज़िम्मे है। और जहां जहां रोजी का टुकड़ा उसका रहता है, जब तक उन टुकड़ों को वो खा नहीं लेता है, उस वक्त तक वो अल्लाह ताला के पास वापस भी नहीं जाता। तो कलाम हैदरी पैदा हो रहे हैं मुंगेर में, फिर कलकत्ता में, फिर पटना में, और फिर कहाँ कहाँ ये चक्कर लगाते हैं। तो कलाम हैदरी ने पूर्णिया में रहकर इस इलाके को मौजू बनाया है कि उस वक्त के क्या हालात थे। इसलिए देखिएगा कि एड्रेस में एक पीढ़ी वाला, एक पांच वाला का एड्रेस है, डायरेक्ट नहीं है, इसलिए कि जिसको रकम भेजी जा रही है वो नोन नहीं है अपनी सोसाइटी में, इसलिए बजरिया या बमार्फत पान वाला, बीड़ी वाला, उसके पता पर जाता है, फिर उससे हटकर उसको रकम मिलती है। तो ये एक तरबिया कहानी है कलाम हैदरी की, और ये कहानी बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई, जमीन से जुड़ी हुई कहानी है, जमीन से अलग कोई कहानी नहीं। और बड़े खूबसूरत अंदाज में एक बेरोजगार नौजवान की कहानी और उस एक परदेसी का दुख बयान करने की कलाम हैदरी ने कोशिश की है। फिर अगला चैप्टर जब मैं शुरू करूंगा तो इस पर फिर असलाम पर, उस पर हमारी बात